الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما باللحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم، إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. الحديث وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہمیشہ اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے، مالک الملک ہے، رازق ہے. تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں، اس کے تمام نام حسین و جمیل ہیں، اس کی تمام صفات بے عیب بے مثال اور ہر قسم کی کمال کی ہیں. جس قدر اس کی تعریف کی جائے، جس قدر اس کی حمد کی جائے، وہ کم ہی ہوگی جتنا ہم اس کی تعریف کریں. بلکہ اگر دنیا کا پورا پانی، جتنا پانی دنیا میں ہے، سیاہی میں تبدیل ہو جائے، انک، اور اس سے ہم اللہ کی تعریفیں لکھنی شروع کر دیں، انک سیاہی ختم ہو جائے گی، تعریف باقی رہے گی. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ہم اللہ کی تعریف میں ابھی وہ دو کلمات پڑھیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں اور ہمارے لیے بڑے مفید: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود الصلاۃ والسلام ہو اللہ کے آخری پیارے نبی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے امت کی فکر کی، امت کو توحید کی دعوت دی، امت کے لیے اپنی دعا بچا کے رکھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محترم سامعین، ناظرین، حاضرین، یہ مختصر سی اللہ عز و جل کی تعریف، حمد و ثنا بہت ہی مختصر، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام تھا۔ اس کے بعد آج ماہ سفر کی 10 تاریخ ہے، 1440 ہجری چل رہی ہے، اور 19 اکتوبر 2018 عیسوی بھی ہے۔ بعد نماز جمعہ جیسے کہ معلوم ہے خطبے کا خلاصہ اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج عادت کی طرح ایک عظیم موضوع پر خطبہ ہوا ہے، بہت بڑا موضوع ہے اور بہت عظیم موضوع ہے، اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خطبے کا موضوع ہے عظیم سفارش یا عظیم شفاعت۔ عظیم شفاعت یہ ہے آج کے خطبے کا موضوع۔ دنیا میں سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جس میں اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ آیت الکرسی بھی ہے، بقرہ بھی ہے، آل عمران بھی ہے، ناس بھی ہے، فلق بھی ہے، یاسین بھی ہے، مریم بھی ہے۔ یہ صورتوں کے نام ہیں الگ الگ، مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں۔ کلام اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کردہ کلام ہے، جو کتابوں کی شکل میں یا مختلف شکلوں میں ہے۔ صبح شام اس کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو اجر ملتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان کی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، اور سکون کی تلاش ساری دنیا کو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وسیلے مختلف استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ سب سے اچھا وسیلہ سکون کو حاصل کرنے کا اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ اپنی لائف کی روٹین بنا لیں، اگر نہیں بنائی تو بیکار ہے ایسی لائف جس میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کی جائے۔ وہ دن آپ کا اچھا دن نہیں ہے جس دن آپ نے کچھ بھی اللہ کا کلام نہ پڑھا ہو۔ وہ شام، وہ شب آپ کی بیکار ہے جس شام و شب میں اللہ کے کلام کی تلاوت آپ نے نہیں کی ہو۔ صبح شام کلام اللہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، ضرور پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ رمضانی مسلمان نہ بنے کہ رمضان میں پڑھے تو پھر آئندہ رمضان ہی میں پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور آپ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ برے کام نہیں کرتے ہیں، اچھے لوگ اچھا کام کرتے ہیں، اور اچھا کام یہ ہے اللہ کے کلام کو صبح شام پڑھنا۔ کلام اللہ میں شفاعت کا ذکر موجود ہے۔ کلام اس لیے اترا کہ اس کے ذریعے ہدایت ہو، لیکن افسوس کہ ایک طرف جہاں پڑھنے والوں کی کمی ہے ان پر افسوس کریں تو ان پر افسوس کہ بھئی پڑھتے نہیں ہیں لوگ اللہ کے کلام کو، تو دوسری طرف پڑھنے والوں پر جب نظر پڑتی ہے تو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے نہیں، پھر افسوس ہوتا ہے۔ یہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر آگے نظر پڑتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو یہ افسوس ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کلام اللہ میں شفاعت کا، سفارش کا ذکر موجود ہے۔ میں اس کو بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ وہ بیس ہے، وہ بیس ہے، اصل ہے۔ شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ہے شفاعت؟ شفاعت عربی لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سفارش، ریکمنڈیشن، اگر میں انگلش کا لفظ صحیح بول رہا ہوں، ریکمنڈ کرنا، سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو مانیں یا انکار کریں؟ نہیں، یہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ there is شفاعت ہوگی، سفارشیں ہوں گی، شفاعت ہوگی۔ قرآن ہمیں اس کا ثبوت دیتا ہے۔ حدیثوں کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہمیں اس کی خبر ملتی ہے۔ بھائی جی
روزہ رکھنے والوں کے حق میں روزہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، قرآن پڑھنے والوں کے حق میں قرآن سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، فرشتوں کی شفاعتیں ہوں گی، نیک صالحین اولیاء اللہ کی شفاعتیں ہوں گی، اعمال بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے۔ تو شفاعتیں یا سفارش کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، لہٰذا ہم اس کو مانیں گے کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات، شفاعت کس لیے ہے؟ جب فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے، میں یہ پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان میں سے ایک سے تو میں ملا حیدرآباد میں، اولڈ سٹی سے نکلا بیچارہ میرے ساتھ تو مراد نگر میرے گھر تک پہنچا۔ اللہ ہدایت دے ان کو، اگر وہ زندہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں تو اللہ مغفرت فرمائے۔ شفاعت کا انکار، ہاں نہیں، سفارش کوئی چیز نہیں ہے، شفاعت وفات کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ جس کو چاہے جنت میں ڈالے، اللہ جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ نے جس کو جنت میں ڈال دیا اس کو کوئی جہنم میں ڈال نہیں سکتا ہے، اللہ نے جس کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ قرآن میں یہ بتایا کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت جہنم میں جائے گی، فریق ایک جنت میں، ایک فریق جہنم کی آگ میں۔ تو پھر سفارش کیوں ہے؟ انکار کیا ان احادیث کا جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار اس سے ہو رہا ہے۔ شفاعت ہے، سفارش ہوگی، شفاعتیں ہوں گی۔ اس لیے ہے شفاعت، جب حق پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ کرنے کا، جنت اور جہنم کا، تو اس کا جواب علماء نے دیا۔ اس پوائنٹ کو سمجھتے ہوئے سلسلے کو آگے ہم بڑھائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تکریم ہے بندے کے لیے یا اعمال کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے کسی کو، اللہ روزے کو عزت دینا چاہتا ہے، روزے کو سفارشی بنا دیا۔ اللہ قرآن کو مقام دینا چاہے تو قرآن کو اللہ نے سفارشی بنا دیا۔ اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم قیامت کے دن کرنا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی، آپ کی تکریم میں آپ کو اجازت دی جائے گی کہ آپ شفاعت کریں۔ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن شفاعتیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عزت دینا چاہتا ہے، اور اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے عزت دے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے پاس، اللہ کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ عزت ہوگی۔ تو یہ جواب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی تکریم ہے، یہ عزت ہے، اللہ عزت دے گا، اپنے بندوں کو عزت دینے کے لیے اللہ نے شفاعت رکھی ہے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسری بات، شفاعت کے بارے میں ایک باٹم لائن یاد رکھ لیں، شفاعت ٹوٹل، سفارش ٹوٹل، شفاعتیں ٹوٹل اللہ کے حق میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے حق میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو یاد رکھ لینا، شفاعت کی ٹاپک پر میں نے 3 آیتیں پڑھی شفاعت کے سلسلے میں، تاکہ پوائنٹ بتاؤں آپ کو، پھر حدیث کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں جو ہمارے حمزہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ آیت کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ دیجئے دنیا سے، للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے، شفاعت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ شفاعت کا پورا حق کرنے، اجازت، کس کے لیے اجازت ہوگی، کس لیے ہوگی، کیا ہوگا اس کے بعد، شفاعت ٹوٹل کس کے پاس ہے؟ کیونکہ ایک بڑا شبہ ہے، یہ بات کس اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ شرک سے ہم بچیں۔ شرک کرنے والے کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی شفاعت مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں۔ اللہ تعالی کے پاس شفاعت کریں گے نا؟ ہاں کریں گے۔ نبی کریں گے؟ جی ہاں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کریں گے؟ صالحین؟ جی ہاں کریں گے۔ تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں، کریں گے نا شفاعت؟ وہ ہم کہہ رہے ہیں اے نبی ہمارے حق میں شفاعت کر دو، قیامت کے دن ہم جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں لوگ، وہاں جا کر جن کے عقیدوں میں پرابلم ہے، جنہوں نے شفاعت کے ٹاپک کو، شفاعت کے موضوع کو سمجھا نہیں ہے، وہاں جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگتے ہیں، کہتے ہیں آپ شفاعت کیجئے میرے حق میں اللہ کے رسول، دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اسی طرح لوگ قبروں کے پاس جا کر، جو نیک لوگوں کی قبریں ہیں، ان سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں آپ اللہ کے بڑے نیک آدمی ہیں، آپ ضرور ہمارے حق میں سفارش کرنا، آپ ضرور ہمارے حق میں شفاعت کرنا، ہمیں آپ کی شفاعتوں کی، سفارشوں کی ضرورت ہوگی۔ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
تو یہاں پوائنٹ بتانا، شفاعت کا حق اللہ کے پاس ہے، تو جب شفاعت کا حق پورا اللہ کے پاس ہے، قل للہ شفاعت جمیعا، تو اور اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی، جیسے آیت الکرسی کی آیت کہتی ہے، آپ پڑھتے ہو ہم پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع، کیا بات ہے، دیکھیے یہ قرآن ہے جس کے بارے میں کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، پڑھیے بھائی صبح شام، سمجھیے بھائی، عمل کیجئے بھائی۔ اللہ کہتا ہے من ذا الذی، کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے، الذی، جو یشفع عندہ، اس کے پاس شفاعت کرے، کیا عظمت ہے اللہ کی، کیا شان ہے اللہ کی، کیا کہہ رہا ہے اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا، اللہ اپنی شان بتاتا ہے، پہلے اپنے صفات بتاتا ہے، اپنے اسما بتاتا ہے، اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ ہاں پڑھیے آگے، من ذا الذی یشفع، کون ہو سکتا ہے، کس کی ہمت ہے، کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے، الا باذن، اس کے اذن کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ معلوم کیا ہوا، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی دو آیتیں، پہلی آیت شفاعت پوری کس کے پاس ہے، اللہ، دوسری آیت من ذا الذی یشفع سے کیا معلوم ہوا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تیسری آیت وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن سے اللہ راضی ہوگا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، شفاعت نہیں کریں گے، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مگر ان کے لیے، for whom، لمن، for whom، ان کے لیے، those people جن سے اللہ راضی ہوا، اللہ خوش ہوا۔ کیا اللہ شرک سے راضی ہوتا ہے؟ کیا اللہ کفر سے راضی ہوتا ہے؟ بدعقیدیوں کے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو سجدے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارا جائے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شفاعت کی امید لے بیٹھے ہو، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں کریں گے سفارش سوائے ان کے حق میں جن کے لیے اللہ رضامندی کا اظہار کرے یا اعلان کرے، الا لمن ارتضی۔ اسی لیے ہم جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں جو بڑے قریب تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریب تھے یا نہیں تھے، دور تھے؟ لوگ بولتے ہیں عبداللہ بن مسعود قریب تھے، ٹھیک ہے، تمام صحابہ قریب تھے رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قریب تھے، کیسے پتا؟ سب سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں ہمیں، قریب تھے کا وہ مطلب ہے میرے زیادہ سا، تو ان کو معلوم تھا شفاعت وغیرہ کا مسئلہ، تو انہوں نے ایک سوال کر دیا، کس سے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑا سوال کیا، عظیم سوال کیا اسی موضوع سے متعلق۔ کیا سوال کیا بھائی؟ ایک ایسا سوال کیا جو دنیا کے ہر مسلمان کا سوال ہے، ہو سکتا ہے سوال، ایک ایسا سوال جو دنیا کے ہر مومن کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب انسان جس کے حق میں آپ کی شفاعت ہوگی کون ہوگا؟ سوال بڑا ہے نا، سب کا ہے نا سوال بھائی، ہمیں امید ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں ہو، آپ کے حق میں ہو، ان کے حق میں ہو۔ یہ سوال کر لیا ہمارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ہمارے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں ہمارے بھائی، ابو بکر ہمارے، عمر ہمارے، عثمان ہمارے، علی ہمارے، تمہارے علی، ہم علی، علی ہمارے، تمہارے صرف علی، ہمارے ابو بکر بھی، ہمارے عمر بھی، عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، طلحہ بھی ہمارے، عبداللہ بن زبیر بھی ہمارے، ابن عمر بھی ہمارے، ابن عباس بھی، ابن مسعود بھی ہمارے، سب ہمارے ہیں۔ تمام صحابہ مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ انصار رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے ہیں۔ عزت ہے، احترام ہے، توقیر ہے، سراخوں پر ہے، احترام ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، سب کے حق میں ہم کہتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے، ادھر کرم اللہ وجہہ، ادھر رضی اللہ عنہ، نہیں، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ سب سے راضی ہو، اللہ سب سے خوش ہو۔ چلیے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا،
کون وہ خوش نصیب ہوگا قیامت کے دن جس کے حق میں آپ کی شفاعت ہوگی؟ پیارے نے فرمایا ابو ہریرہ بڑا مانگ لیا تم نے، بہت بڑی چیز پوچھ لی تم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ وما تعالی خالصا من قلبی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی ثم مات علی ذلک، جس نے سچے دل سے، ایک روایت من قال لا الہ الا اللہ خالصا، جس نے خالص دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، شہادت توحید، کلمہ اخلاص کا اقرار کر لیا، پھر اسی پر اس کی موت ہوگی۔ مطلب توحید والے کے لیے، موحد کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔ شرک کرنے والے امیدیں ہٹا دیں، شرک سے امید کوئی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ شفاعت پوری اللہ کے پاس ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اللہ اجازت دے گا تو کرنے والے سفارش کریں گے، پھر اللہ جن کے حق میں راضی ہوگا انہی کے حق میں سفارشیں، ہاں فلاں 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 لوگوں کے لیے کرو تو فلاں 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 لوگوں کے لیے ہی کی جائے گی۔ اور ابو ہریرہ کی حدیث سے معلوم ہوا توحید ہی ایک اہم راستہ ہے، واحد راستہ ہے توحید، جس سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں معلوم ہوگی۔ جب ٹوٹل مسئلہ معلوم ہوا تو اب آپ یہ کرو، ہم یہ کریں، اے اللہ تو پہلا کام اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے اخلاص کے ساتھ عبادت والی زندگی گزارنا، عبادت۔ اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں نصیب کر، تو لکھ دے، تو توفیق دے کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے بن جاؤں جن کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ 100% دعا صحیح ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ان لوگوں کے لیے جن کو اجازت وہ دے گا تو کریں گے، ان کے پاس جا کر جو ہے سفارشیں کرنا، سفارش کے لیے دعائیں کرنا، شفاعت کے لیے مانگنا، بالکل اس سے وہ ناراض ہو جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، کیونکہ اس نے کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا حق ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ آپ پکار رہے ہو، اس نے غیر اللہ کے پکارنے کو منع کیا ہے، آپ پکار رہے ہو اور امید کرتے ہو کہ وہ اجازت دے گا کہ سفارش کریں اور پھر سفارش قبول کرے گا اور اس کا فائدہ ہوگا، کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ خوش تو کرو اس کو، اور وہ خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ توحید سے، لہٰذا توحید والی زندگی گزارنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آ گئی؟ آئیے حدیث کو سنتے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس کو شیخین، امامین، شیخ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں کی زینت بنائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن گوشت لایا گیا۔ کیا؟ گوشت کھانا سنت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں خالی ترکاری کھانا، سبزی کھانا نہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ گوشت لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ذراع، دستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ دستی کا بھائی ہاتھ، ٹھیک ہے، اردو بول رہا ہوں میں، اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، دستی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت بہت پسند تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، آپ کھاتے تھے، پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار بنوں گا۔ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَا ذَلِكَ، کیا تمہیں پتا ہے صحابہ کہ یہ کیسے ہوگا؟ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھاؤں، سب سے اچھے دنیا میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح، بالکل صحیح، بے شک یہ ہے لفظ، نو ڈاؤٹ، سب سے پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیاری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیاری بات ہمارے انسانوں میں سب سے پیاری بات کس کی بات؟ احسن الحدیث کلام اللہ، سب سے وہ تو قرآن کے بات، وہ تو اللہ کا کلام ہے، میں بشر میں بات کر رہا ہوں، انسانوں میں سب سے اچھی بات کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ سب سے اچھا طریقہ کس کا طریقہ؟ سب سے اچھا زمانہ کون سا زمانہ؟ ہاں، خیر القرون، سنے ہیں نا حدیث، پہلی سنا ہے، خیر سب سے اچھا دور، سب سے اچھا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنایا وہ سب سے اچھے لوگ،
نبی کے بعد، اور وہ کون ہے؟ صحابہ۔ دیکھیے دور سب سے اچھا، بتانے والے حدیث سب سے پیارے، ہم سب کے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہم جتنا درود پڑھیں گے کم ہی ہوگا، ہم ایک ایک پڑھیں گے اللہ 10 10 رحمتیں ہم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے اچھی بات، سب سے پیارے نبی کی بات، سب سے پیارے دور میں، سب سے اچھے لوگوں کے سامنے اور سب سے اچھے زمانے میں، ان باتوں میں سے، ان حدیثوں میں سے ایک عظیم حدیث ہے یہ، جو سفارش کے، شفاعت کے متعلق، شفاعت عظمیٰ کے متعلق حدیث ہے، جس کو آپ سن رہے ہیں۔ گوشت لایا گیا، آپ نے دستی کا گوشت یا ہاتھ دست یا گوشت کو لیا، آپ کی طرف پیش کیا گیا کیونکہ آپ کو پسند تھا، آپ نے تناول فرمایا، آپ سے اس میں تناول فرمایا، اور اس کے بعد یہ پیاری حدیث امت کو بتاتے ہیں، صحابہ تک بتاتے ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے صحابہ کو، انہوں نے جو ہے ہم تک اس حدیث کو نقل کر دیا، اور اس میں جو راوی حدیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جزائے خیر دے شیخین کو، امامین کو، بخاری مسلم رحمہم اللہ کو، جنہوں نے اس حدیث کی سند اور متن کو اپنی کتاب کی زینت بنائی، اور وہ حدیث ہم تک پہنچی، اور اس کے بعد خطیب کو، اور خطیب کو اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر دے، جنہوں نے آج کے خطبے میں اس عظیم ترین حدیث کو سنا کر ہمارے دلوں کو خوش کر دیا، اور ہمارے اندر ایک فکر پیدا کر دی کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو جنہوں نے یہ کیا ہے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن میں سردار بنوں گا لوگوں کا۔ کیا تمہیں پتا ہے صحابہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک میدان میں اولین اور آخرین کو، جو اگلے ہیں، پچھلے ہیں، جو ہم سے پہلے لوگ آ کر دنیا میں چلے گئے، جو ہمارے بعد دنیا میں لوگ آنے والے ہیں، سب کو قیامت کے دن اللہ ایک چھٹیل میدان میں جمع کرے گا۔ پھر آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا، اور وہ آواز سنائی دے گی جہاں تک نگاہ ہے بشر ہوں گے۔ سورج قریب آ جائے گا، لوگوں کے سورج قریب آئے گا، جیسے کہ دوسری روایتوں میں پتہ چلتا ہے، یہ حدیث اس روایت کے الفاظ نہیں، دوسری روایت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پھر لوگ پسینوں میں ڈوب جائیں گے، پریشان حال ہوں گے، غم اور کرب اور مصیبت اور پریشانی، ٹینشن ایک عجیب قسم کی ہوگی جس کو برداشت نہیں کی جائے گی، جس کو اردو میں کہتے ہیں ناقابل برداشت پریشانی۔ بعض پریشانیاں قابل برداشت ہوتی ہیں، بعض پریشانیاں قابل برداشت نہیں ہوتی ہیں، صبر نہیں ہو سکتا ان پر۔ ایسی مصیبت، ایک عجیب عالم، کیا ہوگا بھائی؟ آواز لگایا جا رہا ہے، حساب کا وقت کب ہے نہیں معلوم، کیا حساب ہوگا، کون کہاں جائے گا، کس کا کیا مرجع ہوگا، ٹھکانہ ہوگا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لوگ عجیب غم اور کرب اور مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، جو تحمل نہیں ہوگا، جس کا طاقت کے باہر ہوگی وہ چیز۔ تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، جیسے لوگ پریشانی ہو تو مشورہ کرتے ہیں نا بھائی، کیا کریں بھائی، چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو گاڑی والے آپس میں مشورہ کرتے کیا کرنا، کرنٹ چلا گیا اچانک کیا کرنا، کچھ ہو گیا واقعہ حادثہ کیا کرنا، وہاں جو لوگ موجود ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہیں نا، یہی کچھ ایسے ہی حال ہوگا۔ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے بھائی کیا دیکھ رہے ہو نا، سب کا حال کیا ہے، سب پریشان ہیں، ہم سب، الا ترون ما انتم فی الا ترون ما قد بلغکم، دیکھو کیا کس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں، کتنی پریشانی ہے، تو کیا کریں؟ تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو کوئی سفارش کر دے اللہ کے پاس تاکہ ہمارا حساب لے لے اللہ تعالیٰ اور ہمیں اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے، پتا تو چلے یہ کرب، یہ مصیبت ہٹے تو صحیح ہم سے، یہ پریشانی زائل تو ہو، تو اس کے لیے سفارش دیکھو کوئی کر سکتا ہے کیا، کیونکہ اللہ ہی اس مصیبت کو دور کرے گا، لوگوں کو معلوم ہے یہ بات، یہ تو مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا کہ اللہ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ شرک کرتے تھے، اخلاص کی ذات اللہ کی بات نہیں کرتے۔ معلوم ہونا اصل نہیں ہوتا ہے، معلوم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں علم عمل، جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ سورہ عصر کی بھی دلیل ہے۔ چلیے تو پھر آپس میں مشورہ کریں گے، کیا کریں گے بھائی؟ تو لوگ مشورہ دیں گے، ایک کام کرتے، سفارش کون کرے گا آپ؟ تو ان کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بھائی پہلے انسان ہے دنیا کے، ابو البشر ہیں، ان کے پاس جا کر درخواست کریں گے، جائیں گے، فیاتون آدم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث سنا رہے ہیں، اس وقت کے عجیب و غریب حالات کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امت جائے گی کہاں؟ آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کہے گی یا آدم، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، یعنی انسانوں کے ابا، ساری انسانیت پتہ ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور وہی کہیں گے بھی حدیث میں خلقک اللہ بیدی،
ونفخ فيك من روحي وامر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه. کہیں گے امت کہے گی اے آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا. اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو ہمیں ماننی ہے، تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. اور یہ ساری باتیں جو یہاں اس حدیث میں سورہ بقرہ میں موجود ہیں. چلیے اے آدم آپ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں. آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس حالت میں ہیں، کس پرابلم میں ہیں، کس مصیبت میں ہم پہنچ چکے ہیں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے، فرمائیں گے، کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اور یہ بات تمام پیغمبر کہیں گے، لہٰذا ایک مرتبہ میں سمجھا دوں تاکہ آگے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے. کیا کہیں گے آدم علیہ السلام؟ آج میرا رب غصہ ہو گیا ہے، ایسا غصہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہرگز آج کے بعد کبھی ہوگا. یہ کہیں گے آدم علیہ السلام. غضب اللہ غصہ ہو گیا. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے غصہ ہونا. آپ پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم، آپ مانگتے ہو جب اللہ سے صراط مستقیم، تو وہاں ایک اور ایک چیز آپ کہتے ہو ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں مستقیم راستہ چاہیے جس پر ہدایت یافتہ، جس پر انعام یافتہ لوگ چلے. اللہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جس راستے پر لوگ چلے تو تیرا غضب ہوا، تو غصہ ہو گیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. تو اللہ غصہ ہوتا ہے. اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کا غصہ ہے لیکن انسان کے غصے کے جیسے نہیں، کیونکہ اللہ انسان کے جیسے نہیں. انسان کا غصہ کیا کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ بڑا آدمی غصہ ہو جائے تو صرف اشارے ہوتے ہیں، پھر کیا حال ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ وہ جو دھڑ کے اوپر سر تھا نا، وہ پلیٹ میں نظر آئے گا، وہ زمین پہ نظر آئے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. انسان پاورفل آدمی اگر غصہ ہو جائے تو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا غصہ کیا کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ انسانوں کا غصہ، لوگ ڈرتے ہیں، بیوی شوہر کے غصے سے ڈرتی ہے، ڈرتی تھی، ڈرتی ہیں، ڈرتی تھی، ڈرتی بھی ہیں، شوہر کے غصے سے ڈرتی ہے. بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے. شاگرد استاد سے ڈرتے ہیں، لوگ اپنے باس سے ڈرتے ہیں، کمپنی کے اونر سے ڈرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اپنی فہرست ہے. غصہ ہے، لوگ غصوں سے ڈرتے ہیں. غصے میں کچھ بھی بولے گا بھائی، لکھ دے گا، ڈال دے گا، اندر ڈالے گا، کاٹ دے گا، مار دے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا، سر پھوڑ دے گا، یہ کر دے گا. ڈر ہوتا ہے لوگوں کو، خوف. رب العالمین ہر عیب سے پاک، لیس کمثلہ شیء، اللہ اکبر، اس کے مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کہے آج میرا رب غصہ ہوا، ایسے غصہ کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا. غصہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو، جس سے ہمارا رب ہم پر غصہ ہو جائے. آمین ثم آمین یا رب. اللہم آمین. پھر آدم علیہ السلام یاد کریں گے، کہیں گے میرے رب نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا، میں نے میرے رب کی بات نہیں مانی، میں وہ درخت کے پاس چلا گیا تھا، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی پڑی ہے، آج مجھے اپنی پڑی ہے. اس کا یہ ترجمہ آپ کر لے سکتے ہیں، مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ایسے کرو، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. پھر یاد آئے تو کہیں گے ایک کام کرو، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. یہاں ایک یہ حدیث میں نوح علیہ السلام پہ جاؤ. دوسری حدیث میں، روایت میں یہ ہے کہ نوح کے پاس جاؤ جو پہلے رسول زمین میں بھیجے گئے تھے. لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، کہیں گے وہی بات، جو وہ بات نہیں کہیں گے، دوسری بات کہیں گے نوح علیہ السلام کی صفات کے بارے میں کہ اے نوح، آپ زمین میں پہلے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو عبد شکور کہا ہے، آپ کا نام شکر گزار بندہ قرآن میں ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عبدن شکورا، کہ شکر گزار بندہ ہے. یہ کون؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام. تو آپ عبد شکور ہیں، زمین کے پہلے رسول ہیں. ہماری حالت آپ دیکھ رہے ہیں، سفارش کیجیے اللہ کے پاس، شفاعت کر دیجیے اللہ کے پاس. ہم کس حال تک پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ بھی وہی کہیں گے، اللہ کے غصے کا ذکر کریں گے اللہ کہ آج یقیناً میرا رب غصہ ہوا، ایسے غصہ کہ آج سے پہلے غصہ نہیں ہوا، نہ آج کے بعد کبھی غصہ ہوگا. ایک دعا کی اجازت تھی، میں نے مانگ لی دنیا میں، اب میں کچھ نہیں، میرے قوم پر میں نے بد دعا کر دی، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس.
یا مجھے اپنی فکر ہے، آپ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور نہیں بلکہ وہ نام لے کر بتائیں گے، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں زمین میں سے، آپ سفارش کر دیجئے، ہماری حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصہ ہوا ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا، نہ آج کے بعد کبھی غصہ ہوگا، اور جو انہوں نے بات کہی تھی دنیا میں 3 باتیں وہ یاد کریں گے اور ذکر کریں گے۔ میں نے ایک ایسی بات کہی تھی، 3 باتوں میں سے ایک بات، تینوں باتیں ایسی تھیں جو سامنے والے کو لگ رہی تھی جھوٹ، حقیقت میں وہ سچی تھی۔ اس میں سے ایک بتا دیتا ہوں، 3 باتیں مشہور ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں کہ وہ جو بادشاہ جو ہے جو عورت کو پکڑتا تھا جہاں بھی وہاں سے گزر ہوتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو پکڑا، تو کہا، تو معلوم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایسے کام کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وہ پکڑے تو تم کہہ دینا کہ جو، یا انہوں نے خود کہا تھا کہ میری بہن ہے۔ کیا ہے بہن؟ وہ اسلامی بہن مراد تھی، سامنے والا سمجھ رہا تھا کہ سگی بہن مراد ہے، ایسا مطلب، لیکن حقیقت وہ نہیں تھی۔ دنیا میں ایمان والے اس وقت وہ دونوں لوگ تھے، وہ دونوں ہی تھے، اور ایمان والے آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، میاں بیوی رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی ایمانی اسلامی طور پہ دیکھیں انما المؤمنون اخوہ کے تحت، المسلم اخو المسلم کے تحت بھائی بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، تو ایسے انہوں نے کہہ دیا تھا، ایسے ہی جو ہے، اور وہ بیماری کا بھی ذکر وغیرہ، تو جو بہرحال جو بخاری کی حدیث میں ہے باقاعدہ وہ موجود ہے اپنی جگہ، تو اس کو یاد کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی پڑی ہے، آج مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ رسول اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے چن لیا، آپ کو پیغمبر بھی بنایا، آپ سے کلام بھی اللہ نے فرمایا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ تو اللہ کی وہ اس آیت کی روشنی میں لوگ کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے بات کی ہے، یہ فخر، یہ فضل، یہ مقام آپ کو حاصل ہے۔ حالت ہماری کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے، اپنے رب سے سفارش کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہی بات فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصہ ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا، نہ آج کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوا۔ ایک آدمی کا قتل مجھ سے ہو گیا تھا، جبکہ مجھے اس کو آرڈر نہیں دیا گیا تھا، میرے ہاتھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، تم ایسے کرو، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یا تمہارے کام میں نہیں آ سکتا ہوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے گود میں، ماں کی گود میں بچپن میں آپ نے لوگوں سے کلام کیا تھا، اور اللہ کی طرف سے آپ روح ہیں، مریم علیہ السلام سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ دعا کیجئے کہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے، کس پریشانی میں ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کے پاس سفارش کیجئے۔ تو وہ وہی بات کہیں گے جو ان سے پہلے پیغمبروں نے کہا، اللہ کے غصے کا ذکر کریں گے، کہیں گے کہ آج اتنا غصہ اللہ ہوا ہے کہ کبھی اتنا غصہ ماضی میں نہیں ہوا، نہ مستقبل میں کبھی ایسے اللہ غصہ ہوگا۔ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، وہ اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْتُونِي، میری امت میرے پاس آئے گی اور مجھ سے کہے گی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر اشفع لنا الى ربک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو اللہ نے بخش دیا ہے، اور آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، کس مصیبت میں، کس پریشانی کے عالم میں ہم ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیں، ہماری شفاعت کر دیں۔ سنیے حدیث، اب یہاں تک سنیں، آگے بھی سنیے جو ختم ہو رہی ہے بات، جو اصل بات ہے۔ فَأَنْطَلِقُوا، میں جاؤں گا اپنی امت کی فکر لے کر، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤں گا، میں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچوں گا، پھر اپنے رب کا سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کے سجدے میں گر جاؤں گا، میں جو حدیث کے لفظی تھا اسجدو نہیں ہے، اقع ساجدہ، سجدے میں پڑ جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا اپنے رب کے، پھر اللہ تعالیٰ کی خوب سجدے میں تعریف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی حمد کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کی تعریف کے لیے ایسی ایسی چیزیں الہام کرے گا،
جو اللہ نے کسی پر اس سے پہلے الہام نہیں کیا، کسی کو علم نہیں دیا تعریف کے وہ کلمات، تعریف کے ایسے الفاظ، تو میں خوب اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا۔ سجدے میں پڑا۔ آگے بات کو بڑھانے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر لے کر، اپنی امت کی پریشانی لے کر کہاں گئے؟ پریشانیاں لے کر کہاں جانا؟ کہاں جانا؟ اس کے پاس جانا جو ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہتا ہے کون ہے جی جو مصیبت والے کی مصیبت کو اللہ کے سوا ہٹا سکتا ہے، دور کر سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، پریشان آدمی، مصیبت زدہ آدمی جب پکارتا ہے اپنی پریشانیاں، تو کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو دور کرے؟ جواب کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا، بندہ نواز۔ یہ الفاظ پر غور کرنا، کہاں لکھتے ہو، کس کو بولتے ہو؟ حاجت روا، حاجتوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا، مشکلوں کو ہٹانے والا، بندہ نواز، بندوں کو نوازنے والا۔ کون جی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ کہاں ہو؟ امت بولتے ہو، امت رسول ہے، امت ہے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا ہے وہ کام نہیں کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے اپنی امت کی پریشانی لے کر؟ اللہ کے پاس۔ آپ اور میں اپنی پریشانیاں لے کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس۔ چلیے جا کر کیا کیے؟ سجدے میں گر گئے، سجدے میں۔ یہی تو نکتہ ہے اس حدیث کا، یہی تو پوائنٹ ہے اس حدیث کا، فائدہ تو یہی ہے اہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور جا کر سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا اپنے رب کو۔ سجدہ کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے۔ اس کے بعد کیا کیے سجدے میں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تعریف پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بلوغ المرام کی حدیث کہتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال نامے تولے جائیں گے، بہت ہیوی، بھاری ہوں گے، بھرکم ہوں گے، اور زبان پر بڑے ہلکے ہوں گے، آسان ہوں گے۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ، میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں یا کرتا ہوں اس کے حمد کو بیان کرتے ہوئے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے حمد کے ساتھ۔ سبحان اللہ العظیم، میں بڑے اللہ کی پاکی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، میں بڑے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی پاکی اس کے حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک سبحان اللہ العظیم، میں بڑے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، اللہ کو خوش کیا، اللہ کے پاس گئے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے۔ اور یہ آپ کی حیات میں بھی ہمیں نظر آ، یہ قیامت کے دن جو کریں گے نا آپ، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو مکہ مدینہ میں گزری، وہاں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور رکھتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ کی مدد آتی تھی، پریشانیاں ختم ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر ہے، رمضان ہے، کڑی دھوپ ہے، دشمن مٹانے کے لیے آ چکا ہے، پوری تیاری کے ساتھ اپنے ہتھیار کو لے کر، اور یہاں 313 ہیں، وہاں 1000 کا دشمن ہے، یہاں 313 کے ایمان والے ہیں، توکل ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، نبی کی صحبت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی مدد مانگتے ہیں کہ چادر مبارک جس میں مبارک سے نیچے گر جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کا واقعہ آ کر کہتے بس کر دیجئے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشکل میں اللہ کے سامنے اپنی امت، اے اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے، وہ الفاظ غور کیجئے، اس حدیث کو بھی ذرا یاد کر لیجئے، یہاں پر کیسے اپنی پریشانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور رکھا۔ کہا کہ اللہ اگر یہ تیرے ماننے والے، تیری عبادت کرنے والے 313 مٹ جائیں گے، آج یہ دشمن جو آ گیا ہے مارنے کے لیے اگر مٹا دے گا، کل تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ان کی لاج رکھ لینا، اللہ ان کی لاج رکھ لینا، اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ ہوئی حفاظت کے نہیں ہوئی؟ فرشتے در بدر آسمان سے لڑنے کے لیے اترے کہ نہیں اترے؟
یہ ہے جن کو اشعار میں بھی شاعروں نے بیان کیا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیاں اللہ سے دور کروائیں۔ اے امت کے لوگوں، اے میرے بھائی اور بہنوں، اے نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر امت ہے، خیر سب سے توحید میں ہے، اس پر باقی رہنا، شرک شر ہے، اور اس شر سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی خوب تعریف کریں گے۔ سجدہ عبادت، تعریف عبادت، دو عبادتیں اس میں ملتی ہیں جس سے اتنی بڑی مصیبت دور ہو گئی جو بیان کی گئی ہے۔ بتا رہا ہوں، آگے دیکھیے پھر کیا ہوگا۔ جب سجدے ہوں گے اللہ کے، خوب لمبا سجدہ، خوب اللہ کی تعریفیں ہوں گی، اب کشادگی آئے گی، جواب آئے گا۔ یقال، کہا جائے گا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، مشکلیں ہٹ رہی ہیں، پریشانیاں، سولوشن نکل رہا ہے، پریشانی کا سالو ہو رہی ہے۔ پریشانیاں کیسے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا۔ اٹھائیے سر مبارک کو، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس اجازت کے بعد اپنے مبارک سر کو اٹھائیں گے اور اپنے رب سے کہیں گے، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ کتنی فکر تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، اللہ نے نبیوں کو ایک ہدیہ دیا تھا، گفٹ، کیا؟ ایک دعا ان کی ضرور قبول کی جائے گی، کچھ بھی مانگ لو، وہ ایک دعا ضرور۔ دعا قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انبیوں کا، تو نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں استعمال کی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس قبول کیے جانے والی ایک اہم دعا کو چھپا کے رکھا اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ قربان جائیں ایسے نبی پر، اللہ قربان جائیں ایسے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے چہرہ ہمیں پسند نہیں آتا ہے۔ ان کے طریقے سے چہرہ، کیا مطلب پسند؟ اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، وہ چہرہ آپ کو پسند نہیں، اس چہرے پر داڑھی تھی، اس زندگی میں عبادت تھی، اس زندگی میں اللہ سے تعلق تھا، وہ زندگی ہمیں پسند نہیں۔ ہمیں یہود و نصارہ کی زندگیاں پسند آتی ہیں، ہمیں یہ کافروں مشرکوں کے چہرے، ان کا طور طریقہ، ان کا لائف سٹائل پسند آتا ہے، سنت ہمیں پسند نہیں۔ یہ مبارک نبی، یہ پیارے نبی، یہ قربان جائیں سے نبی، جنہوں نے اپنی امت کی فکر میں اس دعا کو چھپا کے رکھا، جو قیامت کے دن بطور سفارش اس کو استعمال کریں گے۔ ایسے نبی کی تو متبع ہونا چاہیے، جتنا درود پڑے اس نبی پر کم ہوگا میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی کی سنتوں سے ہمیں محبت نہیں، طریقے سے ہمیں محبت نہیں، نہ ہماری نماز ان کی نماز کے جیسی نہیں، نہ ہمارا وضو ان کے وضو کے جیسے نہیں، نہ ہمارا طور طریقہ ان کے طور طریقے کے جیسے نہیں، نہ ہمارے اخلاق ان کے اخلاق کے جیسے نہیں، نہ ہمارے معاملات لین دین ان کے طریقے سے نہیں، نہ ہماری ازدواجی زندگی ان کی ازدواجی زندگی کی جیسے نہیں، نہ ہماری تربیت تعلیم ان کی تربیت تعلیم کی جیسی نہیں۔ کیا فائدہ اسی محبت کا؟ یہ کیسی محبت ہے جو زبانی جمع خرچ جس کو شاعر اردو میں کہتے ہیں، صرف دعویٰ ہے لیکن کوئی عمل نہیں ہے، کوئی اس کی تصدیق عمل سے نہیں ملتی ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں کہیں گے، یا رب، اے میرے رب، امتی امتی، میری امت اللہ میری امت اللہ، مطلب یہ میری امت پریشان ہے، اللہ تو نے اجازت دی ہے مانگنے کی، مانگ رہا ہوں امت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ کچھ کر میری امت کو، اللہ میری امت کا خیال کر لے اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا، ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ وهم شرکاء الناس فیما سوى ذلك من الابواب الى آخر الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب میرا جواب دے گا، میرا رب میری دعا سن لے گا، سفارش قبول کرے گا اور کہے گا، اے محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل، آمین یا رب العالمین۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا، جنت کے دروازوں میں سے دائنا رائٹ کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے جنت میں داخل کر دو، جاؤ جنت میں داخل کر دو، اور باقی کے لوگ جو ہے باقی کے دروازوں سے لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ والذی نفس بمحمد، قسم کھاتے ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، کہیں امت بولے گی
دروازہ، ایک دروازہ، دائنا دروازہ، چھوٹے دروازے سے کون کون جائیں گے، کتنے جائیں گے، کیسے جائیں گے، یہ فکر بھی ہوگی شاید امت کو، وہ بھی مسئلہ ختم کر دیا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، جن کو بڑی فکر ہماری تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، دروازے کے دو پٹ، جنت کے دروازوں کے دو، ایک دروازے کے دو پٹ، اس کے درمیان فاصلہ مکہ اور حجر، یا اور ایک نے جیسا کہ فرمایا مکہ اور بصرہ کے درمیان، مکہ شہر اور بصرہ شہر، اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، جنت کے دروازے کے دو پٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اتنے چوڑے چوڑے، اتنے عظیم الشان دروازے ہوں گے، ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ ہے، تو اس امت سے اور اس دروازے سے، جنت کے جو دائیں طرف کا دروازہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ اپنی امت کو جنت میں داخل فرما دیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث ختم ہو گئی۔ غور کیجئے ایک بات کہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ ہر نبی شفاعت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آدم معذرت پیش کر رہے ہیں علیہ السلام، نوح علیہ السلام معذرت پیش کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے عظیم الشان پیغمبر معذرت کر رہے ہیں اور ایک بات کہہ رہے ہیں سب۔ کیا بات؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قبل ولن يغضب بعده ابدا۔ میرا رب یقیناً اتنا غصہ آج ہوا ہے، اس قدر شدید غضبناک ہے آج ہمارا رب کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا اتنا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا ہوگا۔ بھائی اتنا غصہ کیسے ختم ہو گیا؟ سوال ہے نا۔ تو اتنے غصے کے تو اپنے خطاؤں کو یاد کریں گے بعض پیغمبر اور معذرت کریں گے امت سے، کہیں گے ہم سفارش نہیں کر سکتے آپ کی، اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ۔ معاملہ کہاں آ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی۔ پھر وہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے۔ نبی بتائے وہ غصہ اللہ کا ٹھنڈا ہوگا کیسے؟ وہ اللہ کا غصہ کیسے ختم ہوگا کہ جس کے بعد پرمیشن مل رہا ہے، اٹھاؤ سر، مانگو مانگو، دیا جائے گا، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ کب ہو رہا ہے یہ؟ اس سے پہلے دو کام ہوئے ہیں، اس سے پہلے دو عبادتیں ہوئی ہیں جو عظیم عبادتیں ہیں، ایک سجدہ، دوسری تعریف، حمد و ثنا اللہ کی۔ دیٹس دا پوائنٹ۔ یہ ہے پریشانیاں ایسی دور ہوتی ہیں، نبی تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، پتا تھا انہیں کیسے دور ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا غصہ، غصہ ہے اللہ۔ آدم کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا سفارش، نوح کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا سفارش، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں کر سکتا، علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ پیغمبر نہیں کہہ رہے، اور یہ کہہ رہے غصہ ہے بھائی اللہ، ایسا غصہ آج سے پہلے نہیں ہوا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دو عبادتیں کر رہے ہیں، ایک سجدہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ یہ پیشانی ہے نا، یہ صرف وہیں جھکے، کہاں؟ اس کے سامنے۔ یہ پیشانی کہیں اور نہ جھکے، برباد ہو جائے گی پیشانیاں، آگ لگے گی اس پیشانی کو۔ غیر کے سامنے مت جھکانا، اسی کے سامنے جھکانا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سجدہ کیا، گر گئے سجدے میں پڑ گئے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت گزار تھے، پیغمبر اسلام تھے، سید الرسول ہیں، خاتم الانبیاء، سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد خوب تعریف کر رہے ہیں دوسری عبادت، سجدہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون۔ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ سجدہ عبادت ہے۔ اور تعریف، حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، سامنے والوں کی تعریف، جنہوں نے کام بنا دیا آپ کا، توفیق دینے والے کو بھول گئے، توفیق دینے والے کو بھول گئے، راستہ دکھانے والے کو بھول گئے، اور جس نے راستہ آپ کو بتایا یا جو وسیلہ بنا، سبب بنا، ذریعہ بنا، آپ اس کی تعریف کے پل باندھتے ہو اور زبانوں سے الحمدللہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کی تعریف کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدہ عبادت،
تعریف عبادت خوب تعریف کریں گے، خوب تعریف کریں گے، اتنی تعریف کہ پھر غصہ ختم، ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع کا معاملہ ہوگا، اٹھائیے اپنے سر کو، سجدہ ہوا، تعریفیں ہوئی، عبادت ہوئی، مشکل ہٹ رہی ہے، پریشانی ہٹ رہی ہے، اجازت مل رہی ہے مانگنے کی، مانگو دیا جائے گا، اٹھاؤ سر مبارک، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی، پھر سفارش ہوگی، جنت میں داخلہ ہوگا امت کا۔ معلوم ہوا مسئلہ میرے بھائی، ایسے مشکلیں دور نہیں ہوتی ہیں، عبادتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف لپکنا چاہیے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس حدیث میں صحابہ کہتے ہیں یا صحابیاں ہیں وہ کہتی ہیں، جب کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی زندگی میں لاحق ہوتی، دوڑتے اللہ کی طرف، دوڑتے اللہ کی طرف، سجدے میں گرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، تو معلوم ہوا عبادتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں اللہ ہی دور کرتا ہے، لہٰذا اللہ ہی سے دور کروانا چاہیے، اللہ ہی کے در پر جانا چاہیے، اور شکر کی زندگی، صبر کی زندگی اور عبادت والی زندگی، حمد و ثنا اللہ کی، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ پر رہے، سبحان اللہ، چلتے پھرتے الحمدللہ۔ کتنا ٹائم لگے گا سبحان اللہ الحمدللہ بولنے؟ آپ الحمدللہ بولیے، کتنا وقت لگا، کتنی محنت ہوئی، گاڑی چلاتے چلاتے، آتے آتے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج پریشانیاں بتاتے ہیں، عورتیں، سب کچھ ہے گھروں میں، پھر بھی پریشانیاں، شکر نہیں، الحمدللہ نہیں ہے زبانوں پر، تعریف نہیں ہے اللہ کی، ہاں، جبکہ ہر حال میں مومن اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ پوائنٹ کو سمجھیں، اور یہ شفاعت جو قیامت کے دن ہوگی، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر بھی نہیں ہوگی، اللہ جن کے لیے کہے گا انہی کے حق میں ہوگی۔ تو معاملہ سب جب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، تو اسی سے ناطہ جوڑا جائے، اسی سے تعلق قائم کیا جائے، اس کی عبادت والی زندگی ہم گزاریں، اس سے مانگیں اور اس کے در کا رخ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرے، اللہ شفاعت کے موضوع کو جو حساس موضوع ہے بڑا، اس کو سمجھنے والا ہمیں بنا، اللہ توحید والی زندگی نصیب کر، شرک اور کفر سے ہماری زندگی کو محفوظ رکھ، اللہ تیرا بنا دے، کسی اور کا نہ بنا، اور تیری عبادت والی زندگی نصیب کر، اور تیرے ذکر میں ہماری زبان پر ہو، ہمیشہ تیرا ذکر ہو، تیری تعریفیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت